چلیں سیدھے آج کے اس تفصیلی جائزے کی طرف چلتے ہیں۔ 7 مئی 2026 ڈیرہ غازی خان کا وہ دن جو بظاہر تو ایک بالکل عام سی صبح تھی، لیکن اس کا اختتام ایک ایسے المیے پر ہوا جسے فراموش کرنا شاید کبھی ممکن نہ ہو۔ آج ہم اس واقعے کی محض خبر نہیں پڑھیں گے، بلکہ ان وجوہات کی تہہ تک جائیں گے جنہوں نے نظام کی غفلت، حفاظتی اقدامات کی کمی اور انتظامی بے حسی کے کئی سنگین سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ ذرا تصور کیا جائے، صبح کے وقت اسکول کی وہ پرسکون خاموشی اور بچوں کی وہ معصوم سی چہچہاہٹ جو پلک جھپکتے ہی گرتے ہوئے کنکریٹ کے خوفناک شور اور ہر طرف اڑتی گرد میں بدل گئی۔ جب تعلیمی ادارے جنہیں سب سے محفوظ ہونا چاہیے خود ہی جان لیوا بن جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ ایک ایسا کلاس روم جہاں مستقبل کے خواب بنے جا رہے تھے وہ لمحوں میں ملبے کا ڈھیر بن گیا۔ یہ محض ایک عمارت کی چھت کا گرنا بالکل نہیں تھا، بلکہ ایک محفوظ سمجھے جانے والے ادارے کے بنیادی تصور کا زمین بوس ہونا تھا۔ تو سب سے پہلے اس دلخراش واقعے یعنی ڈیرہ غازی خان کے سانے کے حقائق پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ 4 اب سننے میں شاید یہ صرف ایک ہندسہ لگے، لیکن نہیں، یہ وہ 4 معصوم زندگیاں ہیں، وہ 4 بچے ہیں جو اس ملبے تلے زندہ دفن ہو گئے۔ یہ وہ جانیں تھیں جنہیں بالکل بچایا جا سکتا تھا اگر محض چند بنیادی حفاظتی اصولوں کو مد نظر رکھا جاتا۔ اس سانحے کی سب سے تلخ حقیقت یہ ہے کہ یہ واقعہ لاہور سے تقریباً 400 کلومیٹر دور ایک نجی اسکول میں عین اس وقت پیش آیا جب باقاعدہ کلاسز جاری تھیں۔ اس سانحے کے بھاری پن کو محسوس کرنا انتہائی ضروری ہے تاکہ ہم اس ادارہ جاتی غفلت کی اصل قیمت کو سمجھ سکیں۔ اب ذرا ان اعداد و شمار پر غور کریں۔ اس ملبے کے نیچے سے کل 20 افراد کو نکالا گیا، جن میں 16 طلباء، 2 اساتذہ اور 2 مزدور شامل تھے۔ سرکاری رپورٹس یہ بتاتی ہیں کہ ریسکیو 1122 کی ٹیمیں صرف 4 منٹ کے اندر جائے وقوع پر پہنچ گئی تھی، جو کہ واقعی ایک تیز رسپانس ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عمارت کا سٹرکچر اتنی اچانک اور اتنی تیزی سے گرا کہ یہ تیز ترین رسپانس بھی کئی لوگوں کو بچانے کے لیے کافی نہیں تھا۔ کئی بچے تو اب بھی ہسپتالوں میں انتہائی تشویشناک حالت میں زندگی اور موت کی کشمکش سے گزر رہے ہیں۔ اب آتے ہیں اس کے پیچھے چھپی اصل وجہ پر، یعنی تحفظ سے زیادہ منافع کو ترجیح دینا۔ ابتدائی تحقیقات نے جو حقیقت بے نقاب کی ہے وہ کسی صدمے سے کم نہیں۔ یہ کوئی قدرتی آفت، کوئی زلزلہ یا طوفان نہیں تھا، یہ 100% انسانی ساختہ تباہی تھی۔ ایک طرف کلاس روم کی پرانی اور کمزور چھت، اور دوسری جانب اسی چھت کے عین اوپر ریت اور اینٹوں کے بھاری ڈھیر لگا دیے گئے۔ اور سب سے ہولناک بات، یہ سارا تعمیراتی کام اسکول کے اوقات کار کے دوران کیا جا رہا تھا، جب بچے بالکل اسی چھت کے نیچے بیٹھے پڑھ رہے تھے۔ ایک ایسا کمزور سٹرکچر جو اس اضافی بوجھ کو اٹھانے کے قابل ہی نہیں تھا، وہ بالکل ایک کمزور ٹہنی کی طرح ٹوٹ گیا اور سیدھا طلباء پر آ گرا۔ یہ اسکول کی توسیع کے نام پر سستے اور غیر محفوظ طریقے اپنانے کا براہ راست نتیجہ تھا۔ تو یہاں سب سے اہم نقطہ یہ سامنے آتا ہے۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کے CEO وکاس گل کے اس بیان کو دیکھیں۔ یہ اس غفلت کی باقاعدہ سرکاری تصدیق ہے۔ اس بیان سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ انتظامیہ نے بچوں کی موجودگی میں بھاری تعمیراتی کام جاری رکھ کر ان کی سلامتی پر جان بوجھ کر سمجھوتا کیا۔ یہ کوئی اتفاقیہ حادثہ نہیں تھا، بلکہ ایک انتہائی خطرناک فیصلہ تھا جس کی بھاری قیمت ان معصوم بچوں کو چکانی پڑی۔ اور پھر جیسا کہ اکثر ہوتا ہے، شروع ہوتی ہے ادارہ جاتی سطح پر بیانیے کی جنگ۔ اس سانحے کے فوراً بعد ہم نے الزام تراشی کا ایک پورا سلسلہ دیکھا۔ اب یہاں 2 الگ الگ بیانیے سامنے آتے ہیں۔ ایک طرف پرائیویٹ سیکٹر کا دفاع ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ معاشی دباؤ کی وجہ سے نجی اسکولوں کو تیزی سے اور سستے طریقے سے پھیلنا پڑتا ہے، اور اس میں حکومتی نگرانی کا بھی شدید فقدان ہے۔ دوسری جانب حکومتی موقف ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اعلیٰ سطحی رپورٹ تو طلب کر لی ہے اور سخت کارروائی کے وعدے بھی کیے جا رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ وعدے اکثر صرف رد عمل پر مبنی ہوتے ہیں۔ تلخ حقیقت یہ ہے کہ ہزاروں نجی اسکول آج بھی ایسی رہائشی عمارتوں میں قائم ہیں جو درجنوں بچوں اور تعمیراتی سامان کا بوجھ اٹھانے کے لیے کبھی ڈیزائن ہی نہیں کی گئی تھیں۔ اس ساری بحث اور الزام تراشی کے بیچ جو طبقہ سب سے زیادہ نظر انداز ہوا وہ ہیں ہمارے خاموش متاثرین۔ ذرا زخمیوں کی فہرست پر دوبارہ غور کریں۔ اس میں اساتذہ بھی شامل تھے۔ یہ وہ خاموش متاثرین ہیں جو ان انتہائی خطرناک حالات میں کام کرنے پر مجبور ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہوتا کہ وہ اسکول کی عمارت کے کمزور سٹرکچر یا سر پر جاری تعمیراتی کاموں کے خلاف آواز اٹھا سکیں۔ انہیں ہر وقت اپنی نوکریوں کے جانے کا خوف لاحق رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی جانوں کے خوف کے سائے میں بھی کلاسز لینے پر مجبور ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے تعلیمی نظام کی ایک بہت بڑی اور چھپی ہوئی حقیقت ہے جسے اکثر دبا دیا جاتا ہے۔ حقیقت میں اس پورے سانحے کا سب سے بڑا اور ناقابل تلافی نقصان کس کا ہوا؟ ان خاندانوں کا۔ والدین نے بھاری فیسیں اس لیے ادا کی تھیں کیونکہ یہ ان کے بچوں کے ایک محفوظ اور روشن مستقبل کی سرمایہ کاری تھی۔
لیکن بدلے میں انہیں کیا ملا؟ کلاس رومز میں پڑھی یا خالی کرسیاں؟ ایک طرف پرائیویٹ سیکٹر اور حکومت کے درمیان حفاظتی سرٹیفکیٹس اور قوانین کی کاغذی کارروائیوں پر بحث جاری ہے، اور دوسری طرف ان خاندانوں کے پاس اب صرف ادھورے وعدے اور زندگی بھر کا نا ختم ہونے والا غم رہ گیا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آگے کیا ہونا چاہیے؟ اس کا واحد حل ہے سیفٹی آڈٹ کی فوری ضرورت۔ مستقبل میں ایسی کسی بھی سانے کو روکنے کے لیے اب محض رسمی کارروائیوں یا وقتی تسلیوں سے کام نہیں چلے گا۔ اب سختی سے عمل درآمد کا وقت ہے۔ اسکول کی حفاظت کو ایک ایسا لازمی قانونی مینڈیٹ بنانا ہوگا جس پر کسی صورت کوئی بھی سمجھوتا نہ ہو سکے۔ ہر تعلیمی عمارت کا باقاعدہ اور مکمل شفاف آڈٹ ہونا چاہیے۔ سیفٹی سرٹیفکیٹس کو محض ایک کاغذ کا ٹکڑا سمجھ کر نظر انداز کرنے کا سلسلہ اب رکنا چاہیے۔ ہم ایک ایسے نظام کو مزید چلنے کی اجازت نہیں دے سکتے جہاں ایک ٹھیکیدار کے نزدیک سیمنٹ کی ایک بوری کی اہمیت ایک معصوم بچے کی جان سے زیادہ ہو۔ اور آخر میں ایک ایسا سوال جس پر ہم سب کو سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے، کیا واقعی کسی کو معلوم ہے کہ محلے کا وہ اسکول جہاں روز بچے جاتے ہیں وہ اندر سے اور سٹرکچر کے لحاظ سے کتنا محفوظ ہے؟ جب تک تمام تعلیمی اداروں کا ایک مکمل اور غیر جانبدارانہ حفاظتی آڈٹ نہیں ہو جاتا، یہ سوال ہر ذہن میں ایک خطرے کی گھنٹی بن کر گونجتا رہے گا۔